مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کی قریب تھی۔ چنانچہ انہوں نے جپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارے کا آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت اور جانبازی کی بڑی بڑی نادر واقعات وہ پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ احد کی روز صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ الگ تلک رہ گئے تھے۔ جب حملاور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، لڑتی لڑتی شہید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئی اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہوئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 باقی ماندہ ساتھ یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی عمار بن یزید بن سکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخم سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن ابی سکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارے کا آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ 2 کون تھے؟ یہ 2 مہاجر صحابی تھے۔ باقی جو 7 انصاری تھے نا وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا۔ چنانچہ جب مشرکین کے لیے نہایت انتہائی سنہری موقع تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی علیہ السلام پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دے۔ اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ اچھا جی، اس نام کو آپ نوٹ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتبہ بن ابی وقاص نے حملہ کیا تھا، جس سے آپ کا داہنا نچلا رباعی دان ٹوٹ گیا تھا۔ یہ نوٹ کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو؟ ہاں، یہ جو عتبہ بن ابی وقاص ہے نا، یہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، یہ مشرک تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے میرا بھائی، لیکن یہ سعادت کس کو حاصل ہوئی؟ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی نے اس کو پھر قتل بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اسی جنگ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہلو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے، آپ کا داہنا نچلا رباعی دان ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہوا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو زخمی کر دی اور ایک اڑیل سوار عبداللہ بن قمیعہ نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس۔ یہ نام یاد رکھیے، یہ جو عبداللہ بن قمیعہ تھا نا، اس کو آپ علیہ السلام نے بد دعا دی۔ پھر ایک جنگلی بکری اس پر مسلط ہو گئی اور یہ بکری چرا رہا تھا ایک پہاڑی پر، اور اسی بکری نے جو ہے نا اس کو سینگ مار مار کے پھر ہلاک بھی کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ البتہ آپ کی دوہری ذرہ نہ کٹ سکی۔ اچھا، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ وہ کس جنگ میں آپ علیہ السلام نے 2 ذرے پہن رکھی تھی، تو وہ جنگ احد میں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار مار دی جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خون کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا اسے لے، میں قمیعہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑے، ٹھیک ہے، توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دان ٹوٹ گیا تھا، آپ کا رباعی دان تو وہ ٹوٹ گیا تھا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے
جس نے اپنی نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دان توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے آیات وہ نازل وہ فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ تو طبرانی کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، یہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیچے پھر دیکھیں تو اس میں شبہ ہے کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے نادر الوجود جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن وہ بنا دی۔ اور یہ جو سعد بن ابی وقاص ہے نا اور یہ طلحہ بن عبید اللہ، یہ جو 2 صحابہ ہیں نا، تو سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں وہ واحد صحابی ہیں جو سب سے آخر میں وفات پا چکے ہیں، 55 ہجری میں ان کی وفات وہ ہوئی ہے۔ اور یہ جو طلحہ بن عبید اللہ ہے نا، یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ جمل میں مروان کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کس کے ہاتھوں شہادت ہوئی ہے ان کی؟ مروان بن الحکم کے ہاتھوں ان کی وہ شہادت وہ ہوئی تھی۔